اتنی بری بات ہے کہ تم بظاہر شیطان کو کوستے ہو اور در پردہ اس کے دوست ہو۔ جن لوگوں کے ذہن میں اچھے خیالات آباد ہوں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ زبان کی پکار ضائع کی جا سکتی ہے پر اعمال کی صدا کبھی جواب دیے بغیر نہیں رہتی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بنو جو ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، گڑھے نہ بنو جو ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکیں۔ انسان سمندر میں ڈوب کر بچ سکتا ہے لیکن آنسوؤں میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ کاہلی اور سستی انسان کو غفلت کی نیند میں غرق کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ انسانی جسم کی مشین کے لیے تیل کا کام کرتی ہے۔ جو شخص عالم ہے اور عمل کی سعادت سے محروم ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس کے پاس عمدہ ہتھیار ہو لیکن وہ ان کا استعمال نہیں جانتا ہو۔ جو لوگ فائدے میں کسی کو شریک نہیں کرتے نقصان میں بھی ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جو آنسو غم سے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور اس کی رحمت کا حصہ ہیں، اور غم کا اظہار جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ میری کامیابی سے میرا اندازہ نہ لگائیں، مجھے اس بات پر رکھیں کہ میں کتنی بار گرا اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جھوٹ بول کر معمولی فائدہ اٹھانے والے ایک دن بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ وقت کسی کا غلام نہیں ہوتا، وقت کی قدر کر کے وقت کو غلام بنانا پڑتا ہے۔ شہرت کی تمنا وہ لباس ہے جسے عام لوگ بھی سب سے آخر میں اتارتے ہیں۔ اگر آپ کا چہرہ مسکرانا چاہتا ہے تو اسے مسکرانے دو، نہیں چاہتا تو اسے مسکرانے پر مجبور کرو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح نگل جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد کا سب سے بڑا دشمن اس کا حسد ہے اور حسد حاسد کو مرنے سے پہلے مار دیتا ہے۔ جب سچے اور سیدھے رویے کو دروازے سے باہر دھکیل دیا جائے تو چاپلوسی دیوان خانے میں آ بیٹھتی ہے۔ عظیم خیالات جب عمل کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو عظیم تخیلات کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ عورت کے ذہن کو مرد ابھی تک نہیں سمجھ سکا، اسی لیے وہ اس کی فطرت کا تعین کرنے میں ناکام ہے۔ اس زندگی کو ختم کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں جس کی تخلیق ہم نہ کر سکتے ہوں۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے۔
قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ دوستی نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ وفا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن اس میں سے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کو ایسا دوست ملے جس کا دل آپ کی پرواہ سے بھرا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ غلام ممالک میں ہر مسئلہ سیاسی صورت اختیار کر لیتا ہے اور طاقت ہمیشہ حقوق پر غالب آ جاتی ہے۔ غریب شخص امیر کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا کہ امیر شخص غریب کا، کیونکہ امیر کا کوئی کام غریب کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ میں مظلوم مزدوروں اور غرباء کے طبقے کے ہمراہ دوزخ میں جانا زیادہ پسند کروں گا بنسبت اس وحشت کے جس میں سرمایہ دار، ظالم اور بے فیض امراء شامل ہوں۔ اگر مرد کو آنکھ سمجھ لیا جائے تو عورت اس کی بنائی ہے، اور اگر مرد کو پھول سمجھ لیا جائے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ کانچ کا نازک ٹکڑا ٹوٹ کر تیز دھار چھرا بن جاتا ہے، یہی کیفیت انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کی ہے۔ بعض اوقات وقت کے ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اسی لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برے لگنے لگتے ہیں۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی قدر کرو، کیونکہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ آرام و آسائش، راحت و سکون جنت الفردوس میں ہیں،
لیکن لوگ اسے اس فانی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ دنیا کی 3 چیزیں بہت وزنی ہیں۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ۔ نمبر 2، بوڑھے ماں باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ۔ نمبر 3، جوان بیٹیوں کے لیے باپ کی خالی جیب۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوستی اور رشتہ داری میں یہ 5 راز ہمیشہ چھپائے رکھیں، یہی راز آپ کے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ نمبر 1، ہر شخص کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن انہیں اپنے دوستوں یا شریک حیات سے بار بار شیئر کرنا ضروری نہیں۔ یہ آپ کی خودداری کو متاثر کر سکتا ہے اور تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 2، پیسہ ہر رشتے میں اختلافات پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے اپنی مالی حالت کو اتنا اہم نہ بنائیں کہ دوسروں کو احساس ہو کہ آپ ان پر منحصر ہیں یا انہیں اپنی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 3، اپنے پرانے رشتے یا ماضی کے تجربات کو ہمیشہ اس انداز میں چھپائیں جو آپ کی موجودہ دوستی یا رشتہ داری کو متاثر نہ کرے۔ ماضی کا بوجھ نئے رشتے پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، ہر شخص سے زیادہ توقعات رکھنا اور اس پر زور ڈالنا رشتے کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ اپنی توقعات کو تھوڑا محدود رکھیں تاکہ دوسروں پر زیادہ دباؤ نہ ہو۔ نمبر 5، کبھی کبھی اپنی ذاتی رائے یا خیالات کو دوسروں پر لاگو کرنا یا ہر بات پر تبصرہ کرنا رشتے میں فاصلے پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنا اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 3 رشتے ایسے ہیں جن کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر ایک نرم دل اور سچا انسان انہیں بڑی آسانی سے نبھا لیتا ہے۔ نمبر 1، والدین کی محبت اور قربانیوں کا بوجھ کبھی کم نہیں ہوتا، لیکن ایک سچا اور محبت کرنے والا انسان اپنے والدین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ نہ صرف ان کا احترام کرتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ نمبر 2، سچی دوستی کا بوجھ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ دوست آپ کے اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک نرم دل انسان دوستی میں وفاداری اور قربانی کو اہمیت دیتا ہے اور یہ رشتہ وہ بڑی آسانی سے نبھا لیتا ہے۔ نمبر 3، زندگی کا سب سے اہم رشتہ آپ کی شریک حیات کا ہوتا ہے۔ اس رشتے کا بوجھ محبت، سمجھوتے اور برداشت پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک سچا اور نرم دل انسان اپنی شریک حیات کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے اور ہمیشہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 3 رشتے انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ایک سچا دل ان رشتوں کا بوجھ خوشی سے اٹھاتا ہے، چاہے یہ بوجھ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔